بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نفل روزہ توڑنے کی رخصت۔ روزہ دار ہونے کی وجہ سے دعوت میں شرکت سے انکار نہ کرے بلکہ چلا جائے۔ اگر دعوت کرنے والے کو اس کے روزہ افطار کرنے سے خوشی ہو تو افطار کر دے، یعنی روزہ توڑ دے، اور اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنے کی نیت سے اسی ثواب کی امید رکھے جس کی حالت روزہ میں تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی امید رکھے، اور یہ یعنی افطار کرنے یا نہ کرنے کا اختیار نفل روزے میں ہے۔ اگر اس کی خوشی ثابت نہ بھی ہو پھر بھی ظاہر کی تصدیق کرتے ہوئے افطار کر دے، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ تکلف کرتا ہے تو روزہ نہ توڑے بلکہ کوئی عذر کر لے۔ مروی ہے کہ کسی نے دعوت پر روزے کا عذر کیا تو حسن اخلاق کے پیکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے بھائی نے تیرے لیے اہتمام کیا اور تو کہتا ہے میں روزہ دار ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اپنے دوستوں کی خاطر نفل روزہ توڑنا افضل نیکیوں میں سے ہے، پس اس نیت سے روزہ توڑنا عبادت اور حسن خلق ہے، لہذا اس کا ثواب روزے کے ثواب سے زیادہ ہے۔ البتہ اگر وہ افطار نہ کرے تو اس کی مہمان نوازی خوشبو، انگیٹھی اور اچھی گفتگو ہے۔ ایک قول ہے کہ سرما اور تیل بھی مہمان نوازی میں سے ایک ہے۔ دعوت قبول نہ کرنے کی صورتیں: اگر کھانا شبے والا ہو، یا دعوت مغصوبہ یعنی غصب کی گئی زمین میں ہو، یا بچھائی جانے والی چٹائی حلال نہ ہو، یا اس جگہ کوئی ناجائز کام ہو، مثلا چٹائی کی جگہ ریشم کا کپڑا بچھایا گیا ہو، یا برتن چاندی کے ہوں، یا چھت یا دیوار میں جاندار کی تصویر لگی ہو، یا موسیقی کی محفل سجی ہو، یا ناجائز کھیل تماشا ہو، یا جھوٹ، غیبت، چغلی اور بہتان وغیرہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ناجائز کام ہو، تو ان سب صورتوں میں دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تمام کام دعوت کو مستحب ہونے سے نکال کر حرام و مکروہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ یوں ہی اگر دعوت دینے والا ظالم، بدعتی، فاسق یا شریر ہو، یا فخر و مباحات کے طور پر دعوت کرتا ہو تو بھی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ دعوت قبول کرنے کی اچھی نیتیں: دعوت قبول کرنے سے مقصود صرف پیٹ کی خواہش پوری کرنا نہ ہو کہ اس طرح یہ دنیاوی کام ہوگا، بلکہ چاہیے کہ کوئی اچھی نیت کر لے تاکہ یہ بھی دینی کام ہو جائے۔ مثلا سنت پر عمل کی نیت سے دعوت قبول کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو دعیت الی قرائن اللہ اعجبت، یعنی اگر مجھے بکری کے پائے کی دعوت بھی دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ اللہ عز و جل کی نافرمانی سے بچنے کی نیت کرے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یجب الداعی فقد عصی اللہ و رسولہ، یعنی جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اپنے مسلمان بھائی کی بات مان کر اس کے اکرام کی نیت کرے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکرم اخاہ المؤمن فکأنما اکرم اللہ، یعنی جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی گویا اس نے اللہ عز و جل کا اکرام کیا۔ اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنے کی نیت سے دعوت قبول کرے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سر مؤمنا فقد سر اللہ، یعنی جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے اللہ عز و جل کو راضی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کی زیارت کی نیت کرے تاکہ رضائے الہی کی خاطر محبت کرنے والوں میں ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس یعنی کسی سے ملاقات کے معاملے میں 2 چیزوں کو شرط قرار دیا ہے، رضائے الہی کی خاطر ہو اور مال وغیرہ خرچ کرنا پایا جائے۔ چنانچہ دعوت میں شرکت کی صورت میں ایک جانب سے خرچ کرنا اور دوسری جانب سے ملاقات کرنا پایا جا رہا ہے۔ دوسروں کو اپنے بارے میں بدگمانی سے بچانے کی نیت سے دعوت قبول کرے اور انکار کر کے یہ کہنے کا موقع نہ دے کہ یہ متکبر، بد اخلاق یا مسلمان کو حقیر جانتا ہے۔ جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ اگر کوئی شخص دعوت قبول کرتے وقت بیان کردہ نیتوں میں سے ایک نیت بھی کر لے گا تو اس کا یہ عمل نیکی بن جائے گا، اور اگر سب نیتیں کر لے تو نہ جانے کتنا ثواب حاصل ہوگا۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ ہر عمل میں کوئی نہ کوئی اچھی نیت کر لوں، حتیٰ کہ کھانے اور پینے میں بھی۔ اس کی مثل حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد ہوا۔ اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ پس جس نے اللہ و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور جس نے دنیا پانے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔
نیت کن کاموں میں کارآمد ہے؟ نیت صرف مباح اور نیک کام میں اثر انداز ہوتی ہے، منہیات میں نہیں، یعنی ناجائز کام اچھی نیت سے جائز نہیں ہوگا۔ مثلاً اگر کوئی شراب پینے پر مدد کرنے یا کسی اور حرام کام سے اپنے بھائی کو خوش کرنے کی نیت کرے تو یہ نیت اسے کچھ فائدہ نہیں دے گی، اور وہ اسے اچھا ثابت کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص جہاد سے فخر مباحات یا مال حاصل کرنے کی نیت کرے تو اب یہ نیکی نہ رہے گی۔ اسی طرح وہ جائز کام جو نیکی اور برائی دونوں کا احتمال رکھتا ہو، اس میں اچھی نیت سے وہ نیکی قرار پائے گا۔ لہذا نیت مباحات و طاعات میں ہی اثر انداز ہوتی ہے، منہیات میں نہیں۔ تیسری فصل، دعوت میں شرکت کے آداب۔ گھر میں داخل ہو کر کسی نمایاں جگہ پر نہ بیٹھے بلکہ عاجزی اپنائے۔ اہل خانہ کو نہ تو زیادہ انتظار کرائے اور نہ تیاری سے قبل حاضر ہو۔ زیادہ لوگ ہوں تو بیٹھتے وقت حاضرین پر جگہ تنگ نہ کرے بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے۔ اگر میزبان کسی جگہ بیٹھنے کا اشارہ کرے تو وہیں بیٹھے، کیونکہ بسا اوقات اس نے اپنے ذہن میں ہر ایک کی جگہ مقرر کی ہوتی ہے تو اس کی بات نہ ماننے سے اسے تشویش ہوگی۔ اگر بعض مہمان عزت کرتے ہوئے اسے بلند جگہ بیٹھنے کا اشارہ کریں تو تواضع کرے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مجلس میں ادنا جگہ پر بیٹھنا بھی اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرنا ہے۔ عورتوں کے کمرے کے دروازے یا پردے کے سامنے نہ بیٹھے۔ جس طرف سے کھانا لایا جا رہا ہو اس جانب بار بار نہ دیکھے کہ یہ حرص کی علامت ہے۔ جب بیٹھے تو قریب والے کو سلام کرے اور خیریت دریافت کرے۔ اگر مہمان رات گزارنے کے لیے آئے تو میزبان اسے قبلہ، قضائے حاجت اور وضو کی جگہ بتا دے کہ حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ نے حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ میزبان کو چاہیے کہ کھانے سے قبل دیگر لوگوں سے پہلے اور بعد میں سب سے آخر میں ہاتھ دھوئے، کہ حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمہ نے کھانے سے قبل باقی لوگوں سے پہلے ہاتھ دھوئے اور فرمایا کھانے سے قبل سب سے پہلے میزبان کا ہاتھ دھونا بہتر ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو اپنے کرم کی طرف بلاتا ہے تو مناسب ہے کہ وہ ہاتھ بھی سب سے پہلے دھوئے اور کھانے کے بعد سب سے آخر میں دھوئے، تاکہ اگر کوئی کھانے والا آ جائے تو اس کے ساتھ کھا سکے۔ اگر وہاں کوئی ناجائز کام دیکھے تو ہو سکے تو اسے ہاتھ سے بدل دے، ورنہ زبان سے روک کر واپس آ جائے۔ مثلا فرش پر ریشم کا بچھا ہونا، سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال، دیواروں پر جانداروں کی تصویر، گانے بجانے سننا، بے پردہ عورتوں کا سامنے آنا وغیرہ۔ سیدنا امام احمد علیہ رحمہ کے چند اقوال۔ اگر وہاں کوئی سرما دانی دیکھے جس کے سرے پر چاندی لگی ہو تو مناسب ہے کہ لوٹ آئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہاں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دی، البتہ اگر دروازے کے دستے یا کنڈی میں چاندی لگی ہو تو حرج نہیں۔ اگر دیکھے کہ وہاں باریک پردے لٹکائے گئے ہیں تو مناسب ہے کہ وہاں سے چلا جائے، کیونکہ یہ تکلف ہے۔ ایسے پردوں کا کوئی فائدہ نہیں کہ نہ تو یہ گرمی سردی سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی پردے کا فائدہ دیتے ہیں۔ اگر دیکھے کہ دیواروں کو ریشم کے پردوں سے اس طرح ڈھانپا گیا ہے جیسے کعبہ کو ڈھانپا جاتا ہے تو بھی وہاں سے لوٹ آئے۔ اگر کوئی شخص ایسا مکان کرائے پر لے یا ایسے حمام میں داخل ہو جس میں جاندار کی تصویر لگی ہو تو اسے مٹا دے، اگر ایسا نہ کر سکے تو وہاں سے لوٹ آئے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے جو کچھ فرمایا بالکل درست ہے، البتہ یہ یاد رہے کہ باریک کپڑے کی طرف نظر کرنا یا دیواروں کو ریشمی کپڑے سے مزین کرنا حرام نہیں، کیونکہ ریشم مردوں کو پہننا حرام ہے۔ چنانچہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذان حرام علی ذکور امتی حل لاناسھا، یعنی یہ دونوں سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پر حرام اور عورتوں پر حلال ہیں، اور جو دیوار پر ہے وہ مردوں کی طرف منسوب نہیں۔ اگر یہ دیواروں پر کپڑا لٹکانا حرام ہو تو پھر کعبہ پر لٹکانا بھی حرام ہوگا، بلکہ اس ارشاد باری تعالیٰ کل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ کی وجہ سے اسے مباح کہا جائے گا، بالخصوص اس وقت جب زینت کی نیت سے ہو، کیونکہ عادتاً اسے تفاخر کی نیت سے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ مردوں کا ریشم کے پردوں کی طرف دیکھنا ہی ان کا نفع اٹھانا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مردوں کے لیے اس کی طرف دیکھ کر نفع حاصل کرنا حرام نہیں۔ جہاں تک عورتوں کا معاملہ ہے تو وہ انہیں پہن سکتی ہیں اور دیواریں عورتوں کے حکم میں ہیں، کیونکہ وہ مردانہ صفات سے متصف نہیں۔ چوتھی فصل، کھانا حاضر کرنے کے آداب۔ کھانا حاضر کرنے میں جلدی کی جائے کہ یہ مہمان کے اکرام سے ہے، چنانچہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائیں فرمان عالی شان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم، کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ اگر
मुकरमीन। सूरह ज़ारियात। तर्जुमा, ए महबूब, क्या तुम्हारे पास इब्राहीम के मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की खबर आई? इस आयत मुबारक की एक तफसीर ये है कि उन्हें मुकर्रमीन यानी मोअज़्ज़िज़ इस वजह से कहा गया कि हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह ने उन्हें खाना पेश करने में जल्दी की। इस पर दलील ये आयत मुबारक हैं, फमा लाबिसा अन जाअ बिइज्रिन हनीज़िन फरागा इला अहलिही फजाअ बिइज्रिन समीनिन। आयत में मज़कूर लफ्ज़ राग की वजाहत। राग का मज़दर रुगान है जिसका मायनी है जल्दी जल्दी जाना। बाज़ ने कहा इसका मतलब है खुफिया तौर पर जाना। एक कौल ये है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रान लाए थे, उसे इजल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ये रान कहीं रुके बगैर बिला ताखीर जल्द ले आए थे। 5 कामों में जल्दी करनी चाहिए। हज़रत सैयदना हातिम असम अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जल्दबाजी शैतान का काम है, मगर 5 चीज़ों में जल्दी करना सुन्नत है। मेहमानों को खाना खिलाने में, मैयत को दफन करने में, कुंवारी लड़की का निकाह करने में, कर्ज की अदायगी में और गुनाहों से तौबा करने में। वलीमा में जल्दी करना मुस्तहब है। मनकूल है कि शब ज़फ़ाफ़ के बाद पहले दिन वलीमा करना सुन्नत है, दूसरे दिन मारूफ यानी अच्छा और तीसरे दिन रया यानी दिखावा है। फल पहले खाए जाएं या बाद में? खानों में तरतीब रखी जाए, यानी अगर फल हों तो पहले वो पेश किए जाएं कि तिब्बी लिहाज से उनका पहले खाना ज़्यादा मुवाफिक है। ये जल्द हजम हो जाते हैं, लिहाजा उनको मैदे के निचले हिस्से में होना चाहिए। और कुरान पाक से भी फल के मुकद्दम यानी पहले होने पर आगाही हासिल होती है। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, व फ़ाकिहातिम मिम्मा यतखय्यरून व लहमी तैरी मिम्मा यश्तहून। सूरह वाक़िया। तर्जुमा, और मेवे जो पसंद करें और परिंदों का गोश्त जो चाहें। गोश्त से पहले फलों का जिक्र इस बात की तरफ इशारा है कि फल पहले खाए जाएं। फलों के बाद अगर मुयस्सर हो तो खाने में गोश्त और सरीद को मुकद्दम करना अफजल है। चुनाचा ताजदार रिसालत हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ज़्लु आयशा अला निसाई का फ़ज़्ल सरीदी अला साइर ताम, यानी आयशा की बुजुर्गी यानी फजीलत तमाम औरतों पर ऐसी है जैसे सरीद की तमाम खानों पर। अगर आखिर में मीठी चीज़ मुयस्सर हो जाए तो तहकीक उसने तमाम पाकीज़ा खानों को जमा कर लिया। गोश्त से मेहमान का इकराम यानी मेहमान नवाजी करने पर हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह का फेल दलालत करता है कि आप अलैहिस्सलाम ने भुना हुआ बच्चा पेश फरमाया। हनीज़ यानी उस गोश्त को कहते हैं जो खूब पकाया गया हो। गोश्त से मेहमान नवाजी करना भी मेहमान की ताज़ीम की एक सूरत है। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने पाकीज़ा खानों की सिफ़त बयान करते हुए इरशाद फरमाया, व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। सूरह बकरा। तर्जुमा, तुम पर मन और सलवा उतारा। मन से मुराद शहद और सलवा से मुराद गोश्त है। गोश्त को सलवा कहने की वजह यह है कि उसकी मौजूदगी में किसी दूसरे सालन की हाजत नहीं रहती और कोई दूसरा खाना उससे कायम मुकाम नहीं हो सकता। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सय्यिदुल इदामिल लहम, यानी गोश्त खानों का सरदार है। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने मन सलवा के जिक्र के बाद इरशाद फरमाया, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। सूरह बकरा। तर्जुमा, खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीज़ें। तो गोश्त और मीठा पाकीज़ा चीज़ों में से हैं। हज़रत सैयदना अबू सुलेमान दरानी क़ुद्दस फरमाते हैं, पाकीज़ा चीज़ें खाना रज़ाए इलाही का बाइस हैं और ये पाकीज़ा चीज़ें खाने के दौरान ठंडा पानी पीने और खाने के बाद नीम गर्म पानी के साथ हाथ धोने से मुकम्मल हो जाती हैं। मामून अब्दुल्ला बिन हारून का कौल है कि बर्फ़ मिला ठंडा पानी पीना अल्लाह अज़्ज़ वजल के शुक्र को खालिस कर देता है। बाज़ अदीबों का कौल है कि जब तू अपने भाइयों की दावत करे और उन्हें खिसरमियाँ कच्चे अंगूरों से तैयार हुई सब्जी या गज़ा, बुरानियाँ, बैंगन के साथ भुना हुआ गोश्त और ठंडा पानी पेश करे तो तूने ज़ियाफ़त को मुकम्मल कर दिया। किसी ने दावत में बहुत माल खर्च किया तो एक दाना यानी अक्लमंद शख्स ने कहा, तुझे दावत में इतना माल खर्च करने की ज़रूरत नहीं कि जब तेरी रोटी उंदा, पानी ठंडा और सिरका अच्छा हो तो ज़ियाफ़त के लिए यही काफ़ी है। बाज़ बुजुर्ग फरमाते हैं, खाने के बाद मीठा खाना मुख्तलिफ इक़साम के खानों से बेहतर है और दस्तरख़्वान पर सबको खाना पहुँच जाना ज़्यादा खानों से बेहतर है। मनकूल है कि जिस दस्तरख़्वान पर सब्ज़ी हो उसे दस्तरख़्वान पर मलाइका तशरीफ़ लाते हैं, लिहाजा दस्तरख़्वान पर सब्ज़ी का होना मुस्तहब है। नीज़ उसमें सब्ज़ रंग से ज़ीनत हासिल करना भी है जो कि पसंदीदा अमल है। मरवी है कि बनी इसराइल पर जो दस्तरखान उतरा था उसमें गंदना यानी प्याज नुमा एक बदबूदार सब्जी के अलावा सब सब्जियां मौजूद थीं। उस पर एक मछली थी जिसके सर की जानिब सिरका और दुम की जानिब नमक था। 7 रोटियां थीं, हर रोटी पर जैतून और अनार के दाने थे। तो अगर दस्तरखान पर ये सब चीज़ें जमा हो जाएं तो अच्छा है कि उसके साथ मुवाफ़क़त हो जाएगी। नर्म और उम्दा लजीज खाना पहले पेश किया जाए ताकि खाने वालों में से जो चाहे उसी से सैर हो जाए और बाद में ज़्यादा ना खाए।
بعض مالدار لوگ سخت کھانا پہلے رکھتے ہیں تاکہ بعد میں نرم و لذیذ کھانا دیکھ کر دوبارہ خواہش پیدا ہو۔ یہ خلاف سنت اور زیادہ کھانے کا ایک ہیلا بہانہ ہے۔ اسلاف کا طریقہ تھا کہ وہ تمام اقسام کے کھانے اور پیالے ایک بار میں ہی دسترخوان پر چن دیا کرتے تھے تاکہ ہر شخص اپنی خواہش کے مطابق کھائے۔ اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہو تو مہمانوں کو بتا دیا جائے تاکہ وہ اسی سے سیر ہو جائیں اور اس سے اوندہ کے انتظار میں نہ رہیں۔ بعض صاحب مروت لوگوں سے منقول ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ایک کاغذ پر لکھ کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ملک شام میں ایک شیخ نے مجھے ایک کھانا پیش کیا۔ میں نے کہا ہمارے ہاں عراق میں یہ کھانا آخر میں دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں شام میں بھی ایسا ہی ہے۔ ان کے پاس اور کچھ نہ تھا، لہذا مجھے اپنی بات پر بڑی شرمندگی ہوئی۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، ہم چند لوگ کسی کے ہاں مہمان تھے کہ ہمارے سامنے بھنے ہوئے اور پکائے ہوئے سر اور خشک گوشت کے ٹکڑے رکھے گئے۔ ہم اس انتظار میں رہے کہ کسی اور قسم کا کھانا بھی آئے گا، لہذا ہم نے سیر ہو کر نہ کھایا حتیٰ کہ وہ ہاتھ دھلانے کے لیے تھال لے آیا۔ دوسرا کوئی کھانا نہ لایا۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ہم میں سے ایک خوش طبع کہنے لگا، بے شک اللہ عزوجل بدنوں کے بغیر سر پیدا کرنے پر قادر ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ رات ہم نے سحری کے انتظار میں بھوکے رہ کر گزاری۔ ان تمام اقوال و واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام کھانے دسترخوان پر اکٹھے رکھ دیے جائیں یا جو کچھ موجود ہو اس کے متعلق مہمانوں کو بتا دیا جائے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔